السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات واقعات پیش آتے ہیں۔ کبھی انسان حوادث کا شکار بھی ہو جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کی امیدیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، مایوسی ڈیرے ڈال لیتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو مایوسی اور امید کو چھوڑ دینا، جب ایسے حالات ہو جائیں تو انسان اسلامی تعلیمات پہ غور کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہر جگہ پہ ہمیں امید دلائی ہے، کبھی بھی نا امیدی والا سبق نہیں دیا۔ کچھ لوگ مایوسی پھیلانے والے ویسے ہی ہوتے ہیں، حالات بڑے خراب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت ہمیشہ امید دلاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے اور امید دلانے والی سوچ رکھنی چاہیے، بہتری ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ منافق جو ہوتے ہیں ان کا شیوا بھی قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ منفی باتیں تلاش کرتے ہیں، جن کے سنانے سے مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر پریشانیاں پھیل جائے، ایسی چیزیں تلاش کر کر کے اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا میڈیا، آپ میڈیا دیکھ لیں، سارا کا سارا ایسے ہی ہے، منفی چیزیں تلاش کر کر کے نا امیدی دلاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لوگ آپ صحیح ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 منٹ خبریں دیکھ لیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کوئی کسی چینل پہ بیٹھے بندوں کے تبصرے سننا شروع کرتے ہیں، پریشان ہو جائیں گے، منفیت پھیلائی جاتی ہے۔ جبکہ اسلام امید کا درس دیتا ہے، وہ منفیت نہیں پھیلاتا، پریشان نہیں کرتا لوگوں کو۔ فرعون کے دربار میں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا اس زمانے کا، اور کتنا تکبر والا انسان، جب اس کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا حضرت موسیٰ کو، تو اللہ رب العزت نے نہ امیدی نہیں دلائی کہ اب تو یہ تو بڑے دربار میں آ گیا، اب یہاں پہ خود کو سنبھالنا یعنی کیا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے، فرمایا لا تخافا، ڈرنا نہیں۔ لیکن اتنا بڑا دربار ہے اور وہاں پہ ایک بندہ تکبر کی انتہا پہ پہنچا ہوا، کہتا انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ کو پریشان مزید اگر کر دیا جاتا تو شاید وہ اپنی بات ہی پیش نہ کرتے۔ تو کہا لا تخافا، ڈرنا نہیں ہے، انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں، میں جو یہ کرتا ہے نا اس کو دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، انہیں پریشان نہیں ہونا۔ یہ ہے امید۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بس مسئلہ نہیں، دربار کتنا بڑا ہے اس کا کوئی بات نہیں، یہ اپنے معاملات میں بڑا ہوگا، یہ تکبر کرنے والی بڑی چیز ہوگی، لوگ اس کے آگے پیچھے ہوں گے، اس کے پاس پیسہ ہوگا، بڑی شہرت اور بڑا جاہو جلال ہے، لیکن تو نے ڈرنا نہیں ہے موسیٰ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کے غزوہ بدر میں نکلے تھے، کتنے صحابہ تھے؟ کتنے تھے؟ لگ بھگ 313 ہی تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، اور آگے کا لشکر 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ لشکر ہے، اور یہ وہ ہے جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے، جو اپنوں کے مارے ہوئے، جن کے پاس کچھ سواریوں کا بندوبست نہیں ہے، جو بیچارے لٹے پھٹے بے بس بے کس مجبور اور مقہور ہو کے وہاں سے نکلے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ اسلحہ سے لیس ہو کے پوری تیاری کے ساتھ
پوری جو ہے نا وہ جنگ کی جو تیاری ہوتی ہے سب کچھ کر کے وہ آئے ہوئے، یہ بیچارے لٹے پٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو امید دلائی، اور قرآن نے، اللہ نے جو صحابہ کو امید دلائی. مایوسی پھیلائی جا سکتی تھی نا، منافقوں نے پھیلائی، وہ اتنا بڑا لشکر ہے ہم کیا کریں گے، مارے جائیں گے یہاں سے، بھاگو. اسی لیے منافق واپس چلے گئے نا. اگر وہ ہوتے تو لشکر تو زیادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی بھاگ گئے. انہوں نے نا امیدی دلائی، مایوسیت کو پھیلایا. اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا بندہ پتا بولے؟ ہاں جی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی. ایک اور کام کیا تھا اللہ نے، ہاں جی، تعداد کم دکھائی تھی. بلکہ صحابی ہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ 30 ہے کہ 20 ہے، وہ کہتا مجھے 20 لگتے ہیں. حیران ہو گیا آپ یہ بات. حضرت برا بن عازب غالباً رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کتنے، وہ کہتا مجھے 20 لگتے ہیں. میں نے کہا مجھے 30 لگتے ہیں. ان کا ایک بندہ ہم نے کہہ دی کہ یا تو اس کو پوچھا تم کتنے، اس نے کہا ہم تو 1000 ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں تو تم 20 اور 30 ہی نظر آتے تھے، تم 1000 ہو. اتنا حوصلہ اللہ نے دیا، اتنی امید مسلمانوں کو دلائی کہ کہیں ان میں مایوسیت نہ آ جائے. اللہ نے تعداد ہی کم کر دی ان کی. اسی طرح خندق کے میدان میں جب کتنے لوگ، بس سردی کی بہت زیادہ ایسے حالات ہیں، اور ساری 10,000 کا لشکر غزوہ احزاب گروہوں کو کہتے ہیں نا، سارے گروہ اکٹھے ہو کے آ گئے، عیسائی رومی اور جو یہودی سارے. انہوں نے کہا ان کا ذرا کام تمام کریں تو کام خراب ہو رہا ہے. اس وقت بھی اللہ رب العزت نے، یہ منافق کہتے تھے مارے گئے، اب تو کچھ نہیں بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی. آپ نے ایسے چٹان کو جب توڑا تو آپ نے کہا مجھے اللہ نے شام اور روم کی چابیاں دے دی، ایران کی مجھے چابیاں تھا. کافر کہنے لگے، وہ منافق کہنے لگے ہم مر رہے ہیں یہاں پہ، روٹی کھانے کے پیسے کیا، چکھنے کے پیسے بھی نہیں ہے سوا کے پاس. پتھر پیٹ پہ بندے ہوئے، پتھر بندے ہوں پیٹ پہ، اور بندہ کہہ جی میں امریکہ کو فتح کر لوں گا، تو آپ بھی مذاق بنائیں گے اس کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید دلاتے تھے، پریشانی نہیں پھیلا، منفیت نہیں پھیلایا. آپ نے کہا مجھے اللہ نے ایران کی چابیاں دے دی ہیں، مجھے کیسے کس طرح کا اللہ نے مالک بنا دیا ہے. اور صحابہ تو آپ پہ دل و جان نثار کرتے تھے. صحابہ کو امید آ گئی، حوصلہ آ گیا. اور کافر منافق جو ہیں وہ پریشان ہوتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اللہ رب العزت بھی امید دلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امید ہی دلاتے، مایوسیت کبھی نہیں پھیلائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے، آپ کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے. ان کا جو سر لے کے آ جاؤ، منہ مانگی قیمت لے لو، حالات بڑے خراب ہیں. اس وقت غار میں اللہ کے رسول ہیں، اور ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ پاؤں کو دیکھے تو ہم پہ نظر پڑ جانی، اتنے قریب آ گئے ہمارے. پریشانی ہوئی کہ نہیں، ہونی بھی چاہیے. دشمن باہر کھڑا ہو اور آپ یہاں پہ کہیں کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھیں، تو بندہ کہے گا پینسل پاگل. ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں. ڈرنے کی بات نہیں. ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب رب ہمارے ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے. اللہ پہ یقین اور توکل کر کے جو بندہ نکلتا ہے پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ امید کا دامن پکڑتا ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی ویسے اس میں تو گناہ گاروں کے بارے اللہ نے لا تقنطوا کے الفاظ ہے، مایوس نہیں ہونا تم نے کبھی، نہ مایوس ہونا ہے، نہ مایوسیت پھیلانی ہے. منفیت پھیلانا یہ منافقوں کا شیوا ہوتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہوتا. مسلمان امید دلاتا ہے، وہ اچھائیاں تلاش کرتا ہے اور اچھائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے. منافق کا یہ کام ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ غلط چیزیں گندی مکھی کی طرح تلاش کر کے ان پہ جا کے بیٹھتا ہے. تو اچھائیاں ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں اور امید میں رہا کریں. ابھی ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، یہ بھی ایک نا امیدی والی بات ہے. خراب تو ہے لیکن ہمیں امید رکھنی ہے، اللہ پہ امید رکھنا. اپنے اعمال درست کر کے ہم اللہ پہ امید رکھ سکتے ہیں، اللہ تو بہتر کرتے ہیں. اب یہاں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بس بات لمبی نہیں کرنی ہم نے، مختصر بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی. سورہ مجادلہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھی ہو. مجادلہ کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جادلہ سے، جادلہ کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑے کو. جھگڑا اس صورت کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا. جھگڑا کرنے والی عورت تھی نا، اللہ کے رسول سے آ کر اس نے جھگڑا شروع کر دیا. تجادلو کا اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہتی میرے خامن نے مجھے ماں کہتی ہے، میں کیا کروں؟
زمانے میں آج بھی اگر کوئی ایسا کہتا ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انت کظہری امتی، انت کظہری علیہ امتی، اس طرح کے الفاظ اگر بول دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، یعنی جیسا میری ماں میرے لیے حرام ہے آج کے بعد تو بھی میرے لیے ویسے ہی حرام ہو گئی ہے، تو پھر وہ جو عورت ہے وہ مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ نہ دے دے۔ تو اس وقت یہ کوئی حکم کفارے کا نازل نہیں ہوا تھا، جو ایسا کہتا تھا بی بی فارغ اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حل مجھے نظر تو کوئی نہیں آ رہا ویسے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، لیکن وہ عورت تھی نا، امید اس نے پکڑے رکھی، اللہ کے دربار پہ جا کے اس نے حاضری دی، اللہ میں کیا کروں، میرے بچے کدھر جائیں گے، یہ تو رل جائیں گے، میرا خاوند نے مجھے ماں غصے میں کیا دیا، چلو اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، میں کہاں جاؤں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سرگوشیاں کر رہی تھی، مجھے سنائی نہیں دی، یعنی اس کی آواز میرے تک نہیں پہنچی، اور اللہ کے رسول کا گھر کتنا بڑا تھا، آپ تو جانتے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کا بیڈ روم آ جاتا تھا، اتنا سا گھر تھا، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی وہ بات کر رہی تھی، عائشہ کہتی ہیں مجھے سنائی نہیں پڑی کیا کہہ رہی ہے، لیکن عرش پہ بیٹھے اللہ نے اس کی سن لی، امید تھی نا، اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ جا کے مسئلہ حل کر کے آؤ، اس نے امید کا دامن پکڑا ہوا، اللہ رب العزت نے کیسے اس کا مسئلہ حل کیا تھا، کوئی بات نہیں، اگر ایسے ہو گیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہماری بیوی ویسے ہی لال ہو جائے گی جیسے پہلے لال تھی، یا 2 مہینے کے روزے رکھ لو، 60 غلام آزاد کر دو، 60 مسکینوں کھانا کھلا دو، یا پھر یہ روزے رکھ لو یا غلام آزاد کر دو، اللہ نے حل دے دیا۔ امید میں رہنا چاہیے انسان کو، اللہ رب العزت کسی بھی طرح سے اس کی مدد کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کیسے بھی انسان کا جو ہے نا وہ مداوا اس کی پریشانیوں کا کر دیتا ہے، رب ہے نا وہ تو بہت بڑا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ان کا خامد فوت ہو گئے، ابو سلمہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، کہتی میں کیا کروں، میرا خامد فوت ہو گیا، اور وہ تو بڑا ہی اچھا انسان تھا، میاں بیوی کے اچھے دن گزرے ہوں تو پھر خامد کو بیوی یاد رہتی ہے، بیوی کو خامد یاد رہتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں کہاں پہ جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امید رکھ، پریشانی کی بات نہیں، اللہ تجھے کوئی اور اچھا سبب پیدا کرتا ہے، وہ اس سے اچھا مجھے دکھتا ہی کوئی نہیں، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے، وہ اتنا اچھا تھا مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ اس سے اچھا بھی مجھے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا اسے تم شادی کرو، وہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی اللہ نے ام المومنین بنا دی، امید رکھیے گا اللہ رب العزت بھی ہمیں امید دلاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی اگر دوسرے مقامات پہ بھی غور کریں ہمیں امید ہی دلائی گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ کرتے کرتے عزیز مصر کے پاس پہنچے، ان کا بھائی آیا، کیا الفاظ، فلا تبتئس، پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اور قرآن نے یہ کہا لا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں، اور مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ امید کا دامن پکڑ کے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ امید میں رہتا ہے اللہ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا۔ اس لیے کسی بھی لحاظ سے پریشانی ہے، کبھی کاروباری لحاظ سے آ سکتی ہے، کبھی اولاد کے حوالے سے، کبھی تعلیم کے حوالے سے، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی بیوی کے حوالے سے، کبھی خاوند کے حوالے سے بیوی کو، کبھی بچوں کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی پریشانی ہے امید رکھیں اللہ رب العزت اچھے دن لے کے آئے گا۔ جیسے رات آتی ہے نا اندھیرا چھا جاتا ہے، دن بھی آتا ہے، تو اللہ رب العزت ہی دن کو لانے والا ہے، جو رب یہ رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے تاریک لمحات کو، وہ آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو بھی ایک دن روشنیاں دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے امید رکھیں، اللہ ہمیں امید کا دامن پکڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی پریشانیاں، دکھ درد، تکالیف دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔